بنیادی طور پہ کچھ بچوں میں آج کل ایشوز یہ ہیں جو کچھ آپ نے اوور لک کیے ہیں. فار ایگزامپل دے آر ویری اگریسو, غصہ بہت ہے. کسی سے ابھی چیز نہ دیکھیں ٹینٹرمس کیسے شروع ہوتے ہیں. اٹس مائی وے, آپ سے کچھ مانگے گا نہیں تو موڈ خراب کر دے گا. آپ نے میری عمر کے جو لوگ ہیں, کبھی آپ نے یہ جملہ اپنے ماں باپ کو بولا تھا دل نہیں کر رہا, موڈ نہیں ہے؟ یہ نئی نسل ہر بات پہ یہ کہتے دل نہیں کر رہا, موڈ نہیں ہے. سب کچھ ان کے پاس ہوگا, موڈ بہت زیادہ اگریشن ہے, یعنی کہ ایموشنل کنٹرول نہیں ہے. نمبر 2, دے آر ویری ڈیمانڈنگ. ہر چیز ان کو چاہیے اسی وقت چاہیے. ہم لوگ ڈیمانڈنگ نہیں تھے, ہمیں جناب بلا نہیں ملتا تھا, گیند نہیں ملتا تھا, ہم سوٹی پکڑ کے بنا لیتے تھے, کوئی چیز لپیٹ کے بال بنا لیتے تھے, کپڑے کو پکڑ ڈنڈا اٹھا لیتے تھے. ویری انوویٹو کریٹو گائے تھا. ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ بچے بہت ڈیمانڈنگ ہے. نمبر 3, ڈیپینڈنٹ ہے. ماں اگر گھر میں نہیں ہے, آپ ان سے کہتے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے 3 گھنٹے, ماں کا انتظار کرتے رہیں گے کہ آگے کھانا بنا کے دے گی, کپڑے استری کر کے دے گی. یعنی کہ دے تھنک کہ یہ سارے کام کسی اور کے, ہم اتنا بڑا کام کر ہم اسکول جاتے ہیں. یہ تو ماں باپ کا کام ہے. ہارڈلی کوئی بچہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ کام کرتا ہوا یہ گھر میں ہیلپ کرتا ہوا نظر آئے گا. اور خود اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ خود کچھ نہیں کر سکتے, بیکاز ان کے اندر یہ ڈیپینڈنسی کہاں سے آئی ہے, یہ بات میں دیکھتی ہے سارا کچھ آیا کہاں سے ہے. They are confused because they have been exposed to the contradictory messages so often. نیٹ کے اوپر ایک ہی تصویر میں, ایک ہی پروگرام میں یہ کانٹراڈکٹری میسیجز چل رہے ہیں. ہمارے دور کے اندر جو ماں باپ کی بات ہوتی تھی, دائیں پوچھتے تھے, چاچا بھی وہی کہنا سی, تایا بھی وہی کہنا سی, دادا بھی وہی کہنا سی. کسی دوست سے بات کرتے تھے, یا کہنا ابا جی ہاں جی, اب میرا ابا بھی یار ہی کہتا ہے. تو ہمارے آپس میں ہوتا تھا کہ یار there was no confusion what is right and what is wrong. These people have been exposed to the contradictory message because پوری دنیا کا جو مٹیریل ہے نہ اس کے پیچھے آپ کو پتا کہ یہ ایتھسٹ ہیں, یہ جیوز ہیں, یہ یہودی ہیں, یہ کون ہیں. ان کے نزدیک وہ پوری گلوبل جو ولیج ہے اس کا انفارمیشن یہ بغیر کسی سنتھسائز کرنے کے یہ ایکسپٹ کرتے ہیں, بیکم کنفیوزڈ. Okay, so that's why they are confused because they've been exposed to the contradictory messages. اس کے علاوہ they lack motivation and initiative. ان کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوگی, کسی ٹوٹ رہی ہے, گر رہی ہے, موٹیویشن نہیں ہے کسی چیز کو خود کچھ کرنے کی, انیشیٹو نہیں. آپ بتائیں بیٹا یہ کر دو, ہاں کر دیں گے, but they don't take that initiative کہ ہم نے خود کچھ کرنا ہے. اسی طریقے سے they lack of self trust and self worth. self esteem بہت ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جانا. اور یہ سیلف اسٹیم کے بارے میں تو سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو فیس بک کے اوپر بہت مٹیریل اویلیبل ہے کہ فیس بک نے کیا کیا ہے. جن لوگوں کی سیلف ورتھ ہوتی ہے وہ فیشن اورینٹڈ نہیں ہوتے, ان کا آسانی سے کنٹرول نہیں کر سکتے. جن لوگوں کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو معاشرے میں فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اپریسیشن اور یہ اس فیئر سے کہ کہیں لوگ انہیں ابینڈن نہ کر دیں. ان کو ڈر ہوتا ہے ہم فٹ ان ہو جائیں, ہم پیچھے نہ رہ جائیں کہیں, تو وہ فیشن کو فالو کرتے ہیں. اسی طریقے سے ڈس لائکنگ فار اتھارٹی, کسی قسم کی بھی اتھارٹی, ماں کچھ کہہ دے, باپ کہہ دے, ٹیچر کچھ کہہ دے, کوئی چیز ان کے دماغ کی یا ان کے اپنے بلیف سسٹم کے اگینسٹ ہو, they don't have that tolerance کہ اس کو برداشت کر سکے. ہیلتھ کے ایشوز کافی ہیں, نیٹ بھرا ہوا ہے کہ بچوں کے اندر آج کل کیا ایشوز, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. اسکولوں کے بچوں کے اندر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے دیکھیں گے. اگر آپ کا بچہ ابھی تک نہیں گیا تو الحمدللہ کا شکر ہے, لیکن اگر آپ نیٹ پہ چلے جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اوپر بھی اسٹڈیز اویلیبل ہیں پچھلے سال کی, کہ پاکستان کے اندر بھی 20 سے 25 بچے جو ہم سے اسکول گوئنگ بچے ہیں ڈپریشن میں شکار ہیں, اور وہ اس پہ ہیں ڈرگس کے اوپر. سو اینزائٹی ہے, کرونک اسٹریس ہے ان کا, اوبیسٹی ہے, ڈپریشن ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کی کئی وجوہات, سوشل کمپیریزنس ہیں, پیئر پریشر ہے, یہ آپ کا ٹیلی ویژن ہے, میڈیا ہے. مثلا ہمارے زمانے میں کبھی یہ خیال نہیں ہوا تھا, ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا تھا موٹا ہے, پتلا ہے, اسمارٹ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, ایوری تھنگ واز ایکسیپٹیبل. لیکن آج کل کی بچی اگر موٹی ہے یا پتلی ہے تو اس بیچارے کو تو وہ جو ٹی وی نے ماڈلز بنا کے بھیجے ہیں وہ اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اس کو کہ میری تو ورثی کوئی نہیں ہے. وہ بیچاری اس میں فٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا ماحول یا اس کا ریسورسز اس کو زیادہ نہ دیں اس کے اندر فٹ ہونے کی, تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اور یہ جو آگے جا کے شادیوں میں مسائل ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں. پھر ADHD, اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے. دے کین فوکس آن ون تھنگ,
ان کا دماغ باؤنس ایسے کرتا رہتا ہے, ایسے 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 ایسے, کسی چیز پہ فوکس نہیں ہوتا. لو امیونٹی ہے, چھوٹی چھوٹی بیماریاں فوراً لگ جاتی ہیں, اور لو پین تھریشولڈ, چھوٹی سی تکلیف بھی ان کو برداشت نہیں ان سے ہوتی. ڈاکٹر کے پاس لیتے ہیں, ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, چیخے مارنی شروع کر دیتے ہیں, چھوٹی سی پین. یہ کچھ ایسی, اور یہ صرف میں نے پوائنٹس نہیں لکھے ہوئے, ان پوائنٹس کے پیچھے 15 20 25 قسم کی میٹا انالیسس اسٹڈیز اویلیبل ہیں. 25 30 سال کی اسٹڈیز اویلیبل ہیں کہ یہ بچوں کے اندر آج کل یہ ہیلتھ ایشوز ہیں. اور یہ ماں باپ کو اکثر بات پتہ بھی نہیں, آپ کو پتہ چلیں گے جب اس کے, آپ کو پتا ہے اٹس ناٹ گڈ. آپ اپنے بچے کو کہیں میرا موڈ خراب ہے, امی مجھے وہ, آپ کو لگ رہا ہے کہ کمرہ بند رکھتا ہے, لوگوں کو اوائڈ کرتا ہے, بڑوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں. اب یہ بہت کرونک سائن ہے کہ اس میں ڈپریشن کے جراثیم موجود ہیں. آپ اس کو اگنور کرتے ہیں, بس یہی کہتے ہیں میرا بچہ, میری بیٹی بیٹھتی نہیں, بس پتہ نہیں خاموش سی ہے. یہاں تک کہ جب ڈپریشن سر چڑھ کے بولنا شروع ہوتا ہے, اور اکثر اوقات ہمارے کلچر کے اندر اٹ از ناٹ سیف ایون ٹو ٹاک اباؤٹ all these psychological issues, کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو ابھی بھی کسی کو ایسی بیماری ہو تو اس کو کہتے ہیں جن چڑھ گیا, دم کرا رہے ہو. تو اٹس سوشلی ناٹ سیف کہ وہ بچی یہ شیئر کرے کہ مجھے ڈپریشن ہے, مجھے انزائٹی ہے, مجھے کسی چیز کا ہے. شادیاں ایسی کر دی جاتی, ماں ہی کہتی نہیں 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 ڈرے گا کوئی نہیں, لاتی جائے گی, بات چلتا ہے 3 مہینے بعد طلاق لے کے گھر آ گئی ہے. اتنے اس کے کانسیکوینس ہیں کیونکہ اس کو کوئی اکنالجمنٹ ہی نہیں دیتی. اٹس ناٹ سیف ٹو ٹاک اباؤٹ آل دی سائیکولوجیکل اینڈ مینٹل ڈس آرڈرز ان دی سوسائٹی.